السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، بلکہ گڈ مارننگ ہو گئی ہے۔ ٹائم 12 تو اتنے دا ہو گیا ہے، 20 تاریخ ہو گئی ہے، اور تازہ خبر آئی ہے کہ نیوزی لینڈ ساڈا بھائی ہے، اسی پہلا میچ ہی ہار گئے۔ پہلا میچ ہی ہارے ہاں تے بری طرح ہارے ہاں۔ سر جی، ہے کوئی دشمن دی سازش تو نہیں کہ سانو نیوزی لینڈ نال پہلا میچ کھڑا دتا گیا؟ ساری خوشیاں ٹھنڈیاں ہو گئی نے، 60 رن تو اسی ہار گئے ہاں، ساڈا کوئی کھلاڑی نہیں چلا، انہوں نے 2 سینچریاں بنائی نے۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہاں، نوجوان بیچارے مایوس ہو گئے، لیکن مایوس نہ ہو وہ۔ آج میچ انڈیا بنگلہ دیش دے، بنگلہ دیش دی کامیابی دی دعا منگو۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ اچھا جی، انشاءاللہ تعالی اچھے دن آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا، کوئی برا دن کسی پہ آئے نا، برا وقت، وہ کہتا ہے کہ اے وقت ایک سا نہیں رہتا، اچھے دن آئیں گے۔ ہاں جی، عطا اللہ شیخیلوی نے گانا بھی گایا سی عمران خان واسطے کہ اچھے دن آئیں گے۔ اچھا جی، تو میچ کا تو ہو گیا دھڑن تختہ کراچی میں۔ اب دیکھیں نا، کل یعنی کہ آج میچ ہو رہا ہے بنگلہ دیش اور انڈیا کا دبئی میں۔ کیوں یہ ہمارے کرکٹ ٹیم نے یہ والی شرط منظور کی جی انڈیا کی کہ میں پاکستان نہیں آئے گی؟ انڈیا کو نکال دینا تھا۔ انڈیا کی کیوں منتیں کی ہیں؟ سارے میچ ہمارے، سارے 10 میچ ہمارے پاکستان سے باہر کھیلے جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ ہم بھی جا رہے ہیں دبئی کھیلنے کے لیے 23 تاریخ کو۔ یار یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں انڈیا کے نیچے لگے ہیں۔ اگر یہ زور دیتے نا، مذاکرات پہ نہ آتے، تو انڈیا پاکستان کو آنا پڑنا تھا۔ جیسے انہوں نے ہماری شرٹ پہنی ہے نا، شرٹ پہنی ہے نا انہوں نے، بادل ناخواستہ ادھر بھی ان کو آنا پڑتا تھا۔ لہٰذا وہی ہوا جس کا ڈر تھا، پہلا میچ ہی ہم اپنے گھر میں ہی ہار گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی خبر جناب علی۔ چیف جسٹس نے دعوت دی ہے شہباز شریف کے کہ آؤ میرے نال ملو۔ ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپوزیشن لیڈر کو بھی ملنا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کون ہے ویسے؟ ہوں اے نہیں پتا کہ وہ حامد رضا ہے یا عمر ایوب ہے۔ اپوزیشن لیڈر کون ہے ویسے؟ کون ہے جی؟ میرا خیال ہے حامد رضا ہے۔ عمر ایوب تو ہے نا وہ پارلیمنٹ میں، اور ویسے وہ ہے اپوزیشن لیڈر۔ تو اپوزیشن لیڈر پتہ نہیں کون سا یہ بناتے ہیں۔ بہتر تو تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہی بہتر ہوتا ہے، ان سے مل لیتے۔ اچھا جی، چیف کی دعوت ہوئی ہے، چیف صاحب کا شہباز شریف صاحب نے شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ مجھ سے ملے ہیں، تصویر شیئر کی ہے، ویڈیو پہ انہوں نے دکھایا ہے، سارا کچھ دکھایا ہے، اوپن اینڈ شٹ ملاقات تھی۔ لیکن یوتھیوں کو سوگ، یوم سوگ نہیں ہوتا، وہ کسی نے لکھا ہے کہ یوم سوگ منا رہے ہیں یوتھی، کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا سر جی۔ اگلا جناب علی، آج تو سر جی نواز شریف نے آج کڑاکے دار بیان دیتا ہے۔ جب سے وہ آئے ہیں نا، آج انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ اب نحوست والی انتشاری پارٹی کو دوبارہ آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ نواز شریف ایسا سخت بیان دے سکتا ہے؟ نواز شریف نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ ان کو ملک لوٹنے کی اجازت نہیں دیں گے، نہیں دیں گے ان کو اجازت۔ آج نواز شریف نے بڑا زبردست بیان دیا ہے، لوگ بڑے خوش ہیں نواز شریف کے بیان سے، کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ نواز شریف آئیں اور جو ہے وہ کوئی رول ادا کریں۔ لندن سے آئے ہیں اتنے عرصے بعد، تو ایتھے جناب چپ کر کے رائے نہ بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں آئیں، نواز شریف کو لوگ بلا رہے ہیں، ٹھیک۔ نواز شریف نے کہہ دیا کہ انتشاری ٹولے کو اجازت نہیں دیں گے، اور یہی آرمی کہتی ہے کہ انتشاری ٹولے کو اجازت نہیں دیں گے۔ آج بہرحال جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا نا، برنال لگا رہے ہیں وہ،
ان کے لیے کوئی خیر کی خبر ہے ہی نہیں. اس لیے آج انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے کہ جی عمران خان اگر 3 سال چپ رہے تو انہوں باہر آن دیو گے. میں کہہ رہا ہوں نہیں نہیں نہیں. سب نے کہا ہے جی کہ عمران خان زندہ باہر نہیں آنا چاہیے، اتھے ہی رہے. میں نے ایک دفعہ عمران خان کی وہ ہیپی برتھ ڈے تھی نا، تو میں نے عمران خان کو میسج بھیجا تھا کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، تم جیو ہزاروں سال لیکن جیل میں. یہ میں نے کہا تھا. اچھا جی، بار خان میں جو قتل ہوا ہے اس کے جناب ساری تفصیل سامنے آ رہی ہے. بہت دکھ ہوا ہے، یقین کرو. یہ پاکستانی ہیں یار. مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی پاکستانی نہیں ہے جنہوں نے پنجاب کا وہ کارڈ دیکھا ہے اور ان لوگوں کو گولی مار دی ہے. ان کے اندر کوئی دل دھڑکتا ہوا دل تھا ہی نہیں. اس طرح کوئی کسی، میں کہتا ہوں آپ اپنے دشمن کو بھی نہیں ماریں گے، انڈین ہندوؤں کو بھی اس طرح نہیں ماریں گے. نہ کوئی لڑائی نہیں ہے. ہم جب ہندوؤں اور انڈیا پاکستان کی لڑائی ہوتی ہے تو ہم ان کو مارتے ہیں جب وہ مقابلے پہ لڑنے کے لیے آتے ہیں نا، یا ہم لڑنے کے لیے جاتے ہیں. لڑائی نہیں ہے، بس میں سفر کر کے مسافر جا رہے ہیں اور 10 بندے آ گئے ہیں کلاشن کوفیں لے کے، انہوں نے روکا ہے اور انہوں نے ان کو گولیاں مار دی ہیں. دل پریشان ہے، دل پریشان ہے. اچھا جی، مریم نواز نے آج بہت خوبصورت باتیں کی ہیں اور انہوں نے افتتاح کیا ہے گرین بسوں کا، اور انہوں نے کہا جی بزرگوں کے لیے، میں بزرگ ہے نا، معذوروں کے لیے اور سٹوڈنٹ کے لیے فری بسیں، فری، مفت. یہ میں نے ملیشیا میں دیکھا تھا کہ وہاں لوگ بسیں جو ہے نا مفت چل رہی تھی ملیشیا میں. تو یہاں بھی انہوں نے مفت کر دی ہیں اور 20 روپے کرایہ رکھا ہے جی، کم سے کم کرایہ 20 روپے رکھا ہے. یہ بھی مریم نواز نے جو ہے نا وہ کمال کیا. الیکٹرک بسیں ہیں تو اس میں انشاءاللہ تعالی سب کا بھلا ہوگا، سب کا بھلا ہوگا. بہت اچھی باتیں ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جناب علی اب یہ دیکھیں جو ہم نے آج کھانا کھایا تھا وہ دیکھیں، اور تمام دوست جو ہے وہ سب لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اوورسیز والے ہم سے مفت مشورہ کریں، اور گروپ انشورنس والے خوش ہو جائیں. اور رابطے کے لیے یہاں سے رابطہ کریں 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. آئی لو یو. تو یہ جی ادھر میرے آج پرانے دوست مجھے ملنے آئے ہیں، تو ان کے اعزاز میں پھر میں نے ادھر ہائی ٹی کرواتے ہیں. ایک دوست ہے شہباز اوان صاحب، امریکہ سے آئے ہیں اور ہم کٹھے سول لائن کالج میں پڑھتے تھے. تو یہ بشر صاحب ہیں. السلام علیکم بشر، کیا حال ہے؟ پرانا زمانہ یاد آ رہا ہے نا؟ اولڈ از گولڈ. یہ ہمارے شہباز اوان صاحب یو ایس اے سے آئے ہیں. پانی چٹنی ہے. بسم اللہ. ہاں یہ دو بھائی. شہباز بھائی بیٹھو. گول گپے لے کے آئے ہو؟ واہ جی واہ. ہاں جی، اور یہ ہماری پارٹی ہے. اولڈ از گولڈ. سول لائن کالج زندہ باد ہیں جی، سول لائن کالج زندہ باد. آپ کے آ گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے نا وہ ایک ویڈیو بنائی تھی گل کی چائے میں، تو ہوں صرف میں 10 سیکنڈ دکھا نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا سر جی. اچھا جی، مزے کی بات یہ ہے